بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختے نمبر 11 اس کا پارٹ 24 24واں سبق پڑھنے ہم جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین اور وقف کرنے کا طریقہ، قلقلہ کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے نورانی قاعدے کے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ یہ ہم نے پہلا لفظ پڑھا۔ کافی سارے اصول اور قوانین آپ حضرات کے سامنے اسی لفظ کے اندر آ جائیں گے۔ ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زبر زیر پیش والے لفظ کے اندر اس کو پڑھتے ہوئے تین باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ جو بھی زبر زیر پیش والا لفظ ہوگا اس کو جب پڑھنا ہے تو تین اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اصول نمبر 1 کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر یہ زا کے اوپر یہ زبر ہے، اب اس کو ہم زا زبر زا ایسے ہی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ زا زبر زا یا زا زیر زی، زا پہ زو، بلا وجہ ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ ایک اصول تو یہ ہے۔ نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ زا زبر زا، نون زبر نا، ایسے نہیں پڑھنا۔ اور اصول نمبر 3، زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول زبر کے اندر تو نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ زیر کے اندر اور پیش کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر تو زا کے اوپر زبر ہے، اگر یہیں پر زا کے نیچے زیر آ جاتی یا زا کے اوپر پیش آ جاتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے زا زیر زی، زا پہ زو۔ ہاں اگر کوئی اس طرح پڑھے، زا زبر زا زیر زے، زا پہ زو، زو کی جگہ زو پڑھے یا زی کی جگہ زے پڑھے تو یہ مجہول ہوتا ہے۔ یہ عمومی عورتیں دیہاتوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا، وہ اس طرح پڑھتی ہیں الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو وہ پڑھے الحمدللہ ہے۔ اس طرح جو الفاظ ہوتے ہیں یہ مجہول کہا جاتا ہے۔ تو یہ زبر زیر پیش کے اندر یہ تین اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا اصول جو اس لفظ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو شروع کے اندر ہمیں الف نظر آ رہا ہے، اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الف اس صورت میں ہم کہتے ہیں جب وہ بالکل کسی حرکت سے خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اب ہم اس کو حمزہ کہیں گے۔ اور آگے پھر دیکھیں یہ نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور اسے سکون بھی بولتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر سکون یا جزم آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن یعنی وہ حرکت نہیں کر سکتا، خود بخود آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ اب اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو پچھلے لفظ کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تب اس کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس کو حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر نون ان، اور دوسرا یہ کہ یہ نون ساکن ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ بھی کریں گے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو کلر دیا ہوا ہے ریڈ کلر ہے۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، یہاں پر بھی لام کے ساتھ ملائیں گے زا کو، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو کھینچنا نہیں ہوتا، لیکن ہم یہاں پر کھینچ رہے ہیں نون زبر الف نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہے نون کے آگے، یہ الف مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو کھینچنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں انزلنا۔ اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، انزلنا۔ خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خلق، نون زبر الف نا، خلقنا۔ ساری باتیں وہی ہیں جو اس کے اندر تھے، سارے اصول ایک ہی لفظ کے اندر بتا دیے۔ اب انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ والے لفظ بھی پڑھیں گے۔
خلقنا زبر زیر پیش لفظ کو نہیں کھینچنا، لام کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، خا بھی موٹے حروف میں سے ہے اور قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ خلقنا، را زبر را، فا زبر عین فا، رفع، نون زبر الف نا، رفعنا، الف مدہ ایک کھینچیں گے، رفعنا، واو زبر وا، ضا زبر عین ضا، وضع، نون زبر الف نا، وضعنا۔ تو یہ تھے چند الفاظ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے اور جو اصول و ضوابط تھے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بخوبی ان اصول و ضوابط کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔